السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو الیٹ انفو۔ کشمیر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس حوالے سے کیا کیا روایات مشہور ہیں؟ ریاست جموں و کشمیر کو عرف عام کشمیر کہا جاتا ہے۔ لفظ کشمیر ان تمام علاقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو 1947 میں تقسیم ہند کے وقت 84,471 مربع میل پر مشتمل متحدہ ریاست جموں و کشمیر میں شامل تھے۔ بطور خاص لفظ کشمیر اس وادی کشمیر کے لیے بھی مستعمل ہے جو پیر پنجال کے شمال میں ہمالیہ کے دامن میں 80 میل لمبی اور تقریباً 34 میل چوڑی ہے۔ مورخین و محققین کے ہاں لفظ کشمیر ہمیشہ موضوع بحث رہا ہے۔ کشمیر کو کشمیر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال گزشتہ کئی صدیوں سے زیر بحث چلا آ رہا ہے۔ محققین نے اس سوال پر بحث کرتے ہوئے بہت سی توجیہات و تشریحات پیش کی ہیں۔ ان تشریحات کے مطالعے سے عیاں ہوتا ہے کہ اس خطہ جنت نظیر کی ہزارہ سال پر پھیلی ہوئی تاریخ، تہذیب اور ثقافت کی کوکھ سے جنم لینے والا لفظ کشمیر اپنے اندر معنی و مطالب کا ایک جہاں سمیٹے ہوئے ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ لفظ کشمیر ہزاروں سال سے استعمال ہو رہا ہے۔ بنظر عمیق میں دیکھا جائے تو خطہ کشمیر کی ہزاروں سالہ تاریخ و تہذیب کا سفر لفظ کشمیر اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ کشمیر کی وجہ تسمیہ کو سمجھنے کے لیے چند روایات پیش کی جا رہی ہیں۔ مورخ کشمیر پنڈت کیلا نے اپنی تصنیف رائے ترنگنی میں لکھا ہے: زمانہ قدیم میں یہ خطہ زمین جو کہ ہمالیہ کے دامن میں واقع ہے سارا پانی میں ڈوبا ہوا تھا، اور یہاں ایک گہری جھیل تھی جسے ستی سر جھیل کہا جاتا تھا۔ اس جھیل میں ایک دیو چھپا رہتا تھا جس کا نام جلوت بو تھا۔ وہ جھیل سے نکل کر اس کے کناروں پر رہنے والے انسانوں کو نہ صرف تنگ کرتا تھا بلکہ انہیں کھا جاتا تھا۔ اس دیو نے انسانوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ لوگ اس آتم خور دیو سے حد درجہ تنگ آ گئے تھے۔ منو دیو سوت کے عہد میں ایک روحانی قوت کی حامل شخصیت کشپ رشی اس خطے میں تشریف لائے تو لوگوں نے ان کے سامنے دیو کی شکایت کی اور اس کے مظالم سے نجات دلانے کی فریاد کی۔ چنانچہ کشپ رشی برہما، وشنو اور شیو کی مدد سے روحانی عمل کے ذریعے جھیل کا پانی خارج کر دیا۔ جلوت بو جب باہر آیا تو اسے پہاڑ کے نیچے دبا کر ہلاک کر دیا گیا۔ جھیل کی تہہ سے ایک ہموار وادی سامنے آئی جو کشپ میر کہلائی، یعنی کشپ یعنی بزرگ کی خالی کردہ جگہ۔ اس روایت کے مطابق کشمیر کا قدیم نام کشپ میر تھا جو مستعمل ہوتے ہوتے کشمیر کہلانے لگا۔ ایک روایت کے مطابق کشمیر کا نام تت سروب میاؤں یعنی تیرتھوں کی سرزمین ہے۔ کشمیر کا اول اور متبرک تیرتھ نیل ناگ چشمہ ہے۔ قدیم روایات کے مطابق یہ تیرتھ اس ملک کے تیرتھوں کا سردار مانا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نیل کشپ رشی کا بیٹا تھا۔ اس کی جائے پیدائش ویری ناگ قصبے کا یہی چشمہ ہے جو پرگنہ شاہ آباد میں درہ بانہال کے دامن میں واقع ہے۔ قدیم زمانے میں اہل کشمیر ان چشموں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایسے تیرتھ جگہ جگہ تھے، لہٰذا ان تیرتھوں کی کثرت کے سبب اس خطے کو تت سروب میاؤں کہا جانے لگا۔ ایک روایت کے مطابق 558 قبل مسیح میں بنی اسرائیل کے وہ گروہ جو شام سے اس خطہ زمین پر وارد ہوئے، انہوں نے جب اس دھرتی اور اس کی آب و ہوا کو دیکھا تو فوراً پکار اٹھے: کیف اشر۔ کیف عبرانی زبان میں مانند طرح یا جیسا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور اشر ملک شام کو کہتے ہیں، یعنی ملک شام جیسا ملک۔ یوں عبرانی بولنے والے بنی اسرائیل نے اسے کاشر کا نام دیا جو مستعمل ہوتے ہوتے کشمیر بن گیا۔ کشمیری زبان بولنے والے کشمیر کو آج بھی کشیر ہی بولتے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق کشمیر دراصل کاس اور میرا کا مرکب ہے۔ وادی کشمیر ایک جھیل تھی۔ جھیل کے پانی کو کاس اور میرا ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پانی نہ ہے۔ کاس میرا یعنی پانی سے خالی کی ہوئی جھیل کا علاقہ۔ کاس میرا رفتہ رفتہ بدل کر کشمیر کہلانے لگا۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ کشمیر کس اور میر کا مرکب ہے۔ کس نالے کو کہا جاتا ہے اور میر کا مطلب ہے بلند جگہ، یعنی نالوں اور پہاڑوں پہ مشتمل ملک۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ عہد قدیم میں وادی کشمیر اور اس کے گردنواح میں قوم کھش آباد تھی۔ اس نسبت سے اس خطے کا نام کھشمر پڑ گیا، یعنی کھش قوم کے رہنے کی جگہ۔ کھشمر مستعمل ہوتے ہوتے کشمیر بن گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق لفظ کشمیر کاش اور میر کا مرکب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کاش حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاہی دربار میں جنات کا سردار تھا جبکہ میر پریوں کی سردار تھی۔
جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاہی بیڑا ہوا میں اڑتا ہوا خطۂ کشمیر سے گزرا تو سلیمان علیہ السلام نے پانی کے ایک وسیع ذخیرے میں موجود پہاڑ کی خشک چوٹی پر اس بیڑے کو اترنے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ بیڑا اترا تو آپ نے دیکھا کہ آس پاس حد نظر پانی ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے مصحبوں سے مشورہ کیا کہ اگر اس جھیل کے پانی کو خارج کر دیا جائے تو اس کی تہہ سے خوبصورت زرخیز وادی نمودار ہوگی جس میں انسانی آبادی ممکن ہوگی۔ چنانچہ سوال یہ پیدا ہوا کہ اس جھیل سے پانی کیسے خارج کیا جائے۔ جنوں کا سردار کاش جو اس میٹنگ میں موجود تھا، اس نے پیشکش کی کہ وہ یہ فریضہ سر انجام دے سکتا ہے، لیکن اس نے یہ فرمائش کی کہ شاہی دربار میں میر پری اس کے عقد میں دے دی جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ فرمائش پوری کرنے کا وعدہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس جھیل کو خالی کرے۔ چنانچہ اس جن نے اپنے طلسماتی عمل سے بارہمولہ کا پہاڑ کاٹ دیا جس سے جھیل کا پانی خارج ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے میر پری اس کے عقد میں دے دی۔ یوں کاش اور میر کی نسبت سے اس خطے کا نام کاشمیر رکھا گیا جو صوتی تغیر سے کشمیر بن گیا۔ سری نگر کے عقب میں کوہ ہرمکھ کی چوٹی پر تخت سلیمان اسی واقعہ سے منسوب ہے۔ 14ویں صدی عیسوی میں جب سید علی ہمدانی کشمیر تشریف لائے تو شاید انہوں نے اسی تناظر میں کشمیر کو باغ سلیمان کا نام دیا۔ درجہ بالا تشریحات اور روایات سے اس امر کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خطہ کشمیر تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے کتنی عظمت اور وسعت اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔